مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين. انتہائی قابل سب احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کی پاکیزہ مقدس مطہر بابرکت لا ریب بے عیب کلام مجید فرقان حمید قرآن رشید میں جو چند کلمات طیبات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے. دعا فرماؤ رب العالمین مجھنا چیز دو ہم سب دھیان کر دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سب کو حق سنن سمجھن قبول کر اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ چند جمعراتوں امام الانبیاء فخر الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج آپ حضرات دے خوشگزار کر رہے ہیں اور شب معراج میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر کا تذکرہ کیتا سی. تو اگلیاں چند باتاں باقی سن اج دے جمعے دی اس مختصر کڑی دے اندر آپ حضرات دے گوشگزار کراں گا. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سختی جمعہ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماؤ. احباب گرامی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو یہ شان یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا تو مقصود دراصل دیدار خدا بندی سی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف دیدار عطا فرمانا چاہتا سی. اس وجہ کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروائی اور یہ شرف معجزہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہویا. عالم چشتی رحمت اللہ علیہ اس مقام تے بڑی پیاری بات کر کے بڑی محبت نہ کہو سبحان اللہ. وَأَنَّ جِبْرَائِيلَ بن کر کے محبوب خدا
جس جاؤتے گیا نہ کوئی تے اتے پہنچیا نبی یگانا آزم سبیرا عید دکھا کر وچ بن گیا سیر بہانا آزم سبیرا عید دکھا کر تے وچ بن گیا سیر بہانا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تے پہنچے اور جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام تے الوداع فرمایا۔ سید الملائکہ روح الامین جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام اس مقام تے رک گئے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا پہ اگلے سفر واسطے اتوں روانہ ہوتے ہیں۔ توجہ ہے کہ محبت نال کہہ رہے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال میری سپنے اسمان دے جو ملاقات ہوئی نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کے میرا سلام بھی کہنا ہے کہ انہوں نے میرا ایک پیغام بھی پہنچانا ہے۔ فرمایا کہ پیغام جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو حکم دینا ہے کہ جنت دی مٹی پاکیزہ ہے، زمین جنت دی پاکیزہ ہے کہ اس کی مٹی زرخیز ہے کہ اتھے کاشتکاری کا درخت لگا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پوچھا پیارے ابراہیم دسو اتھے کاشتکاری کیویں ہوئی تھی، درخت کیویں لگتے ہیں؟ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنی امت کو کہنا کثرت نال پڑھیا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسری روایت ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک کثرت نال پڑھیا کریں۔ جڑا یہ پڑھتا ہے اللہ او دے نام دے جنت وچ درخت لگا دیتا ہے۔ کچھ کہہ لو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا دے تلے میں فرشتہ دیکھا عجیب و غریب دی شکل ہے، ایسی عجیب تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس فرشتے کا قد 1000 سال کا راہ ہے۔ اچھی جانو سبحان اللہ۔ فرشتے کا قد کتنا ہے؟ 1000۔ اس بات کو امام عبدالرحمن بن عبدالسلام صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہۃ المجالس کا بیان فرما دے۔ فرمایا کہ اس فرشتے کا قد 1000 سال کا راہ ہے اور اس فرشتے دے 1000 سر نے، ہر سر دے اندر 1000 چہرے نے، ہر چہرے دے اندر 1000 منہ ہیں، ہر منہ دے اندر 1000 زباناں نے اور ہر زبان دے 1000 قسم نے، ہر قسم دے 1000 نور دے موتی نے، ہر موتی دے نور دے 1000 دریا نے، اور ہر دریا دے اندر نور دی 1000 مچھلیاں نے، اور ہر مچھلی کا قد 100 سال کا راہ ہے۔ اور فرمایا کہ ہر مچھلی دی پشت لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتہ اتنی خوبصورت آواز والا ہے
کہ جب یہ فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی کی، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے نا، تو فرمایا کہ یہ پیاری آواز سن کے اللہ کا عرش بھی جھومنے لگ جاتا ہے۔ اس قدر پیاری آواز ہے فرشتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ جب اس فرشتے نال میری ملاقات ہوئی، میرے آقا فرماتے ہیں میں جا کے سلام کیتا، انہیں کھڑے ہو کے میرا استقبال کیتا اور اپنے دونوں پار پھیلا دیتے، اور اس دے پار اتنے بڑے سن کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان کھولے جان کے درمیان والا سارا خراب پڑ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے نے مینوں دونوں اکھاں دے درمیان یہ نشانی کو بوسا دیتا تے نال کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بشارت ہوے، خوشخبری ہوے، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک دا صدقہ تہاڈی امت دی مغفرت فرما چھڈی۔ یہ فرشتہ ہے اس مقام پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نال بھی ملاقات مل کے جناب جبریل امین بھی پیچھے رہ گیا، براق بھی پیچھے رہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کا نوری تخت بھیجا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت مرشد پاک رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک سے بہرحال اس بات مولانا روح رحمۃ اللہ بیان فرماتا ہے۔ بعض نے بیان کیتا کہ نور دا تخت، نور دا تخت، بہرحال تو نور دا تخت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھیجا کہ عرشہ میں مہمان دی سواری بنا دے۔ محبت رب جی کا سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر میں اس نور دے تخت پہ بیٹھے وہ پھر صبر کرتا رہا، صبر کرتا رہا۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ رف رف بھی چھوڑ گیا، خودی بھی انتہا ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں تنہا سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نوری حجابات آ گئے، نور دے پردے آ گئے، 70,000 نور دے پردے میں ہر پردے کی موٹائی 500 سال کا رہا ہے، ایک پردے کو لے کے دوسرے پردے تک 500 سال کا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے میں تنہا سفر
کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما میرے پہ آگے 70,000 بحور حیرت یعنی حیرت والے سمندر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما میرے میں ہوتا ہے فرما پھر آگے 70,000 سہاری قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت دے جنگل میں وہ ویکھن والا جانتا ہے کہ ویکھان والا جانتا ہے وہ کیسے سن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتا ہے فرما اب تک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے پھر میں عرش الہی تک پہنچا کہتے پہنچیا کچھ ہی بولو عرش الہی اتھی آکے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اللہ رب العالمین کی طرف آواز ہے قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن ربک یصلی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ٹھہر جاؤ تو ہٹا رب تو اپنے درود پہ بھیجتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تھوڑا سفر طے کیتا پھر رک گیا ادبن رک جانا پھر آواز آندی ہے ادنو منی یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور قریب ہو جاؤ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں سفر طے کرنا کچھ سفر طے کر کے پھر ادبن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاندے نے اللہ کی طرف آواز آندی ہے ادنو منی یا محمد اے میرے احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے قریب ہو جاؤ فرماتے ہیں پھر میں سفر طے کرنا سفر طے کر دیا پھر ایک جگہ ہوندی ہے میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں ادبن رک جانا پھر سفر کرنا پھر رک جانا پھر حکم ہوتا ہے کہ آ جاؤ آواز ہوتی ہے ادنو منی یا خیر البریہ اے میری مخلوق وچوں سب تو بڑھ کے چنے ہوئے تے سب تو برگزیدہ میرے اور قریب ہو جاؤ سبحان اللہ میرے اور قریب ہو جاؤ سبحان اللہ اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں چل پینا اللہ کوئی فلک رہ یار گیا کوئی جاشد راتے ہار گیا کوئی فلک اٹھے رہ یار گیا کوئی جاشد راتے ہار گیا اے کملی والے محبوبہ تو لگے سانپوں پار گیا سبحان اللہ کملی والے محبوبہ تو لگے سانپوں پار گیا سال میں جڑا کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے میں کعبہ کو صحیح ادنا کے پہنچیا سبحان اللہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى پھر وہ میرے اتنا قریب ہو گئے جس طرح دو کمانا مل جاتے ہیں سبحان اللہ اتھو تک تے سمجھ آتی ہے فکان قاب قوسين سبحان اللہ دو کمانا مل جاتے ہیں اگے فرمایا او ادنا اس کو بھی اور نیڑے ہو گئے سبحان اللہ یہ جان والا جانتا ہے دل جان والا جانتا ہے سبحان اللہ اتنا قرب ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ سب کوئی دور دیا میں نے رب ہارے نہیں جواب کیا میں اللہ ترانے تو نہیں دیکھ سکتا ایک ہی مقام میں فرمایا کعبہ کو سے نکوت نام تو کمانا تجھے مل دیا ایک تو بھی زیادہ قریب میرے محبوب سے مستقبل ہو گیا میرا رب فرماؤ مجھے کہہ رہا سبحان اللہ
کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چاہتا عرض کر دیں من قطع المولا کو جاؤں گا سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان دے لائق ہے اللہ تعالیٰ حق تو پاک ہے جن مخلوقات کے حق ادا ہوں دے نا تو خالق کائنات ساڈا رب انہاں چیزاں کو ایک حدیث پاک کے لفظ ہے قرآن کر کے ترجمہ کیتا ہے تو جس طرح اس کی شان دے لائق ہے کچھ کو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالق کائنات نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھیاں دے درمیان رکھیا سبحان اللہ فجر تو کرتا میں سدیا میرے آقا فرماتے ہیں اس دست قدرت کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں چھپائی ہے سبحان اللہ پھر خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حل قدری فیما یختصم الملأ الاعلی اے پیارے محبوب ہم جان جائیں کہ فرشتے کس بات کے اندر بحث میں کر رہے سی کس بات کے اندر کر رہے سی الکی مولا نعمہا میں جان جاواں فی الکفارات والدرجات والمنجیات والمہلکات نہ چار مسئلے کے اندر جھگڑے پیسی کہ کفارات کی ہوندے نے درجات کی ہوندے نے منجیات کی ہوندے نے مہلکات کی ہوندے نے سبحان اللہ ہن میں جانے گیا خالق کائنات نے اپنے فرشتوں کو فرمایا یا ملائکتی وجدتم حلال المشکلات مشکلاں نو حل کرنے والا ہے میرے فرشتوں تسی پا لیا سبحان اللہ حلال المشکلات مشکلاں نو حل کرنے والا تسی ہونا ہے میرے فرشتوں جملہ سنو بدرا اے میرے فرشتوں مشکلاں حل کرنے والا تسی ہونا پا لیا سبحان اللہ انہاں کو اپنی مشکل حل کراؤ پتہ لگا ساڈا نبی مشکل کشا بن گیا سبحان اللہ فی الکفارات والدرجات والمنجیات والمہلکات کفارات بھی ہوندے نے تاں کر کے واپسی تے جناب حضرت جبریل امین حضرت جناب میکائیل اسرافیل جناب حضرت اسرائیل چاروں مقرب فرشتے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ساڑھے چار مسئلے حل فرما دے سبحان اللہ شاعر نے بڑی پیاری بات کی جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا جڑا بڑے بڑے نکتہ ور لوگوں بھی حل نہیں کر سکے وہ مسئلہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سیکنڈ کے اندر حل فرما سبحان اللہ جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا جو نقشوں سے کھل نہ سکا وہ راز کے کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں سبحان اللہ وہ راز کی کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں جناب حضرت میکائیل سب کو پہلے حاضر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارات کیے فرمایا مشکل وقت وضو کرنا اسباب الوضو فی المکارات جدو وضو کرنا مشکل ہوئے اوکھا ہوئے تو وضو کرنا سبحان اللہ پہلی بات مشکل وقت پہ وقت فرمایا وضو کرنا دوسرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے قدمہ سے چل کے مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کر جانا سبحان اللہ فرمایا لوگ ایسے میں فرمایا کفارات یعنی گناہ کا کفارہ بن جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جناب
وجدتم حلا للمشکلات اے میرے فرشتیوں تساں مشکلاں نوں حل کرن والا پا لیا سبحان اللہ تا کر کے اسیاں نے ساڈا نبی مشکل کشا سبحان اللہ ساڈے نبی مشکل کشا ٹھیک ہے تو ساڈے نبی مشکل کشا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے تا کر کے کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام صلی علی محمد مشکل کشا ہے تیرا نام صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا شب معراج سبحان اللہ کہ پیارے محبوب جب یار یار دے کول آندا ہے سجن سجن کول آندا ہے دلی دلی کول آندا ہے تحفہ لے کے آندا ہے سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی کہہ دو سبحان اللہ ہر بیلی ہر دوست ہر سجن ہر یار ہر بھائی اپنے دوست کو تحفہ دیتا ہے سبحان اللہ گفٹ دیتا ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری بارگاہ میں تحفہ کی لے کے آئے سبحان اللہ خالق کائنات کی بارگاہ ہے اس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ ساریاں حمداں تیرے واسطے سبحان اللہ ساریاں عبادتاں تیرے واسطے سبحان اللہ ساریاں پاکیاں تیرے واسطے سبحان اللہ کہ میرے کو تشریف آج سے سبحان اللہ 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 رب العالمین کی رحمت جوش میں چاہیے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ آپ سے سنیے میں تھوڑی تفصیل عرض کرنا چاہ رہا ہوں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی السلام علینا یا اللہ صرف میرے تے رحمتاں تے سلامتیاں نہ ہون ساڈے سارے تے ہون سبحان اللہ وعلى عباد اللہ الصالحین تے یا اللہ تیرے نیک بندیاں تے بھی سلام ہوے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلے سن تے کیا کہ السلام علینا ہم سب پر سلام ہو حالانکہ کلے سن تو ہم سب کیوں فرمایا پھر بعد میں نیکاں دا تذکرہ فرمایا اتنے بزرگاں نے دین فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علینا فرما کے اپنے گناہگاراں کو اپنے نال شامل فرمایا ہے سبحان اللہ اپنے گناہگار ہوتیاں تو پہلے اپنی اگلی نے چھپا کے نیکاں دا تذکرہ بعد میں فرمایا سبحان اللہ کیوں اس واسطے فرمایا کہ گویا نیک بھی اپنی عملاں نال اپنی نیکیوں دے نال اپنے سہولت تقوی دے نال اپنی عبادتاں دے نال بخشے جان گے گناہگاراں دے سہارا سے مصطفیٰ آئی سبحان اللہ نوح کو بھی موت طوفان سے کنارہ مل گیا نوح کو بھی موت طوفان سے کنارہ مل گیا اور حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا الغرض ہر بے چارے کو چارہ مل گیا ہم گناہگاروں کو محمد کا سہارا مل گیا سبحان اللہ گناہگاروں کو صرف مصطفیٰ دے آسان سبحان اللہ اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گناہگار امتیاں کو اپنے نال شامل فرمایا کہ اللہ دے نیک بندیاں دا تذکرہ بعد سبحان فرمایا اللہ
بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، انہوں نے اپنے دست قدرت نال زیادہ فرمایا، فرشتیاں کون آگے چکایا، سیدھا کروایا، لیکن اے پیارے محبوب جے میں تینوں پیدا نہ کرتا تھی آدم بھی پیدا نہ کرتا، یعنی انہوں نے جو مقام مرتبہ ملیا تو ہمیں سب کے ملے۔ سبحان اللہ۔ جناب حضرت نوح، جناب موسیٰ علیہ السلام کو قرآن عطا فرمائی، زمین پہ ادریس علیہ السلام کو اٹھایا آسمانہ وال، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہم کعبہ قوسین اور راضیاں بلندیاں عطا فرما کرنے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا پیارے محبوب جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اے تینوں پیارے محبوبہ میں قرآن پاک ساریاں کتاباں دی سردار جنہیں وچ ساریاں چیزاں دا مطلب کہ
50 نمازاں رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رکھی اس امت تک کی پہنچایا. اج کوئی عام بندہ کسی اپنے دوست نو کوئی تحفہ بھیجے تے قبول نہ کرے کتنا دکھ لگتا ہے. تے نماز کی ہے میرے رب کا بندہ ایسی پھر بھی نہیں قبول کرتا. سبحان اللہ محبت نال سبحان اللہ. واپسی تے چھٹے آسمان تے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ملاقات کی. پوچھا ما فرض ربک علی امتک، بخاری مسلم کی حدیث ہے. یا رسول اللہ تعالیٰ تہاڈی امت تے کی فرض کیتا ہے؟ فرمایا 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلہ، دن رات کے اندر 50 نمازاں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میرا تجربہ ہے. سبحان اللہ. میرا تجربہ میری امت میں 2 شرط وہ نہیں شرط پڑھتے. میرا تجربہ ہے ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. سبحان اللہ. مہربانی فرماؤ اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ تے کمی دا سوال کرو. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم گئے تشریف لے گئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. پھر 5 کام ہوئیاں، پھر ملاقات ہوئی، پھر ایک گل، پھر واپس حتیٰ کہ 9 چکر لگے 45 معاف پھر 5 باقی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ پھر میری کبھی بکیاں نے نہ پڑھیاں کوئی نہیں. تجربہ جو سیکھ اللہ کے نبی اپنی نگاہ نبوت کے نال ملاقہ فرما رہے سن. فرمایا 5 بھی کوئی نہ پڑھیاں پھر جو رب کی بارگاہ وچ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن بھی اللہ کی بارگاہ وچ جانے حیا ہوندی ہے، شرم ہوندی ہے. میں نہیں ہن جانا، پانی لے کے جاواں گا. اللہ اکبر. خالق کائنات نے فرمایا میرا اعلان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ فرمایا میرا حکم بدلتا نہیں ہے، چونکہ میں کہہ چکیا 50 اور تسی کٹ کرا کے 5 کرائیاں نے، لیکن میں تے 50 ہی گئی سن. فرمایا پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہے. سبحان اللہ. فرمایا خالق کائنات نے فرمایا قرآن پاک سورہ انعام 12 نمبر 8 کی آیت مبارکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. فرمایا نیکی ایک کرو گے ثواب 10,000 کا، نمازاں 5 پڑھو گے ثواب 50 کا. سبحان اللہ. کہ میرا حکم ٹلتا نہیں، وہ تبدیلی نہیں، کمی خوشی کرائی ہے. میں تے سوال گھٹ نہیں کراں گا، سوال 50 کا دیواں گا. میں پوچھنا چاہنا جڑے آخر اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، اسی الحمدللہ علیہ سنت و جماعت اللہ کے نبیوں کے وسیلہ، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ منتے ہیں. یہ قائلاں جڑے آخر کسی کا وسیلہ کوئی کم نہیں ہوندا، کوئی کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر. میں انہوں نے سوال کرنا چاہنا جس نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 50 وقت 5 کروائیاں نے، اس وقت آپ ظاہری حیات وچ دنیا وچ نہیں سن، دنیا کو پردہ فرما چکے سن، اہل قبور وچ ہو چکے سن. پھر بھی اس امت کی مدد پہ کرتے ہیں، وسیلہ پہ بنتے ہیں. پتہ لگا اللہ دے نیک تے پیارے ہمیں نبیوں ہمیں ولیوں دنیا وچ بھی مدد بھی کرتے ہیں، وسیلہ بھی بنتے ہیں. دنیا کو پردہ فرما کر پھر بھی مدد بھی فرماتے ہیں، وسیلہ بھی بنتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. جڑا آندا ہے وسیلہ نہیں، میں وسیلے کو نہیں مانتا، انہوں کہ پھر 5 نہیں 50 پڑھا. جڑا نبی ولیوں کا وسیلہ نہیں منتا وہ 5 نہ پڑھے، وہ کنیاں پڑھے. ہر ادھے گھنٹے بعد بھی ایک نماز پڑھے نا تے 50 پھر بھی نہیں پوریاں ہوندیاں. دن رات کے کتنے گھنٹے ہوندے نے؟ 24. تے ہر ادھے گھنٹے بعد نماز پڑھے پھر بھی 48 بننی ہیں. 2 پھر بھی نہیں تو پڑھ سکنی ہیں. ہر ادھے گھنٹے بعد تو نماز پڑھ پھر بھی 50 نہیں بننی ہیں. جے 5 پڑھنیاں تے صرف من اللہ دے پیارے وسیلہ بھی بن سکدے، مدد بھی کر سکدے. سبحان اللہ. حدیث بخاری تے مسلم دی ہے. آخری جملہ عرض کر کے اجازت چاہنا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اپنے بستر پہ آرام فرما ہوئے.
تسی سنتے رہتے ہو واپس تشریف لے آتے بستر بھی گرم سی کنڈے بھی سی پانی بھی چلتا سی اس پانی نال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوپر 18 سال لگ گئے سبحان اللہ ایک لمحہ دا لمحہ ایک لمحہ تو بھی زیرو ٹائم دے اتنا کہ ادھر 18 سال خیر وہ بہت لمبی بات ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا صرف ایک کوئی اشارہ کر کے دیں اجازت چاہنا سبحان اللہ جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں دے کاروں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج وغیرہ کرام فرماس سبحان اللہ صبح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو جناب ام ہانی نے فرمایا کہ ام ہانی رات کی عبادت کر کے میں سوتا ہوں اللہ دے فرشتے آئے انہوں نے مجھے جگایا میرے واسطے جنت میں سواری لگی براق جنت میں نے بٹھایا راتوں رات بیت المقدس رہ گیا اتوں پہلے آسمان تھے پھر دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے ستا آسمانوں کی سیر کرائی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کئی انہیں تھے بھی آندے جی اللہ تعالیٰ کا دیدار حضور نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا وہ بھائی ترمذی شریف سیاستہ کی معتبر کتاب ہے اٹھا کے رکھ مشکاۃ شریف کی شفاء کی کتاب ہے اٹھا کے رکھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربی ربی فی احسن صورت میں اپنے رب کو سونی شکل جو کیا ہے سبحان اللہ سونی صورت میں دیکھا ہے میرے مصطفیٰ خود پہ فرماتے ہیں اور جناب حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت اٹھا کے دیکھ لو جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام واسطے جناب موسیٰ کو خاص کیتا سی کہ دیدار واسطے سارے نبی کو خاص فرمایا سبحان اللہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دی شفا شریف اٹھا کے دیکھ لو اس کے اندر بات موجود ہے جناب حضرت عبداللہ بن عباس بھی صحابی رسول آتے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیتا ہے جناب حضرت ابو ہریرہ بھی آتے سارے نبی نے دیدار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ام ہانی نے دسیا کہ اسی طرح میں رات کی سفر کیتا ہے انہاں نے کہا اللہ تعالی مہربانی باہر جا کے نہ دسیو گل کافر تانوں جھٹلان کے معاذ اللہ تہاڈی بے ادبی کرن گے گستاخی کرن گے یا رسول اللہ پاک جا کے کافروں کو بیان نہ فرماؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کو کپڑے دفن ہوئے کھچ کے چلا لیا حضرت ام ہانی فرماندی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے انور وچوں ایک ایسی نور دی شعاع نکلی کہ میری اکھاں چڑیا گئی میں سجدے وچ گئی میرے مصطفیٰ پلو چھڑا کے حرم شریف کے اندر تشریف لے گیا اوتھے ابو جہل تے او دے نال دے میری سارے کافر مکے دے بیٹھے سن انہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج کوئی نواں واقعہ ہویا فرمایا ہاں راتوں رات میں مسجد حرام کو مسجد اقصی تک گیا ابو جہل کہنے لگا کیا ہے گل تسی سارے مکے دے رئیساں دے سامنے کھول کے قریش مکہ دے سامنے بیان کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سارے کافر مکے دے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا میرے سامنے بیان کرو میرے آقا کریم نے سب کے سامنے سارا واقعہ بیان فرمایا وہ کہنے لگے کیویں ہو سکتا ہے اسی مسجد اقصی کئی مرتبہ گئے ہاں ایک مہینہ جانے لگ گئے ایک مہینہ آنے لگ
بھی مکے دے کافر چون چلا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے انہاں کہ اسی کئی مرتبہ گئے ہیں اسی مسجد اقصی دیکھی ہے سان دسو دیاں کو نشانیاں اسی پوچھنا چاہتے ہیں بیان کرو گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو انہاں کہ دسو مسجد اقصی دے مینار کنے دروازے کنے پلر کنے کنے دا کلر دیواراں دا مختلف قسم دے سوال کرنے شروع کیتے میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مسجد اقصی دے میرے درمیان جنے پردے سارے ہٹا دیتے سبحان اللہ ادھروں ویکھی جانا ادھروں دسی جانا سبحان اللہ تسی کہو گے کیویں ہو سکدا ہے بخاری مسلم وچ حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں سورج گرن لگا میں نماز پڑھن لگا سورج گرن دی میرے آقا کریم نے قدم مبارک چکیا اگے رکھا پھر پیچھے پھر قدم اگے رکھا پھر پیچھے تین مرتبہ صحابہ نے یا رسول اللہ اج تسی نماز دے اندر خلاف امام کو عمل کیتا ہے قدم مبارک چکیا پھر پیچھے فرمایا میں ایتھے زمین تے کھڑیا جنت وچ انوراں دے پوچھے لگے دیکھے نے ہاتھ بھی بلند کیتا ہے میرا دل چاہیا ہے کہ گچھا توڑ دواں میری امت قیامت تک کھاندی رہے ختم نہ ہوئے سبحان اللہ او یار جنت کتے ستا سوانا ٹوٹے میرے آقا کریم اگر زمین تے کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ مبارک جنت میں پہنچا سکتے نے مرنا پڑے گا حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ مسجد اقصی بھی دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ کافر جدو لاجواب ہو گئے نا تے آخر تے انہوں نے ایک کیا کہنے لگے کہ یہ دسو ساڑھے کئی سارے قافلے مکے جو تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے انہاں وچوں کسی قافلے دی کوئی نشانی دسو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھیا مقام روحا تے ایک تہاڈا قافلہ ہوندا پیا کہ انہاں دا اونٹ گم ہو گیا وہ اپنا سامان وغیرہ جو ہوتے سی وہ اتاریا سی انہوں نے تے اونٹ انہاں دا کتے نس گیا تے انہاں دا سامان پیا سی تے وہ اونٹ لبڑ گئے ہوئے سی انہاں دے سامان دے کول پانی دا پیالہ پیا سی وہ ٹوٹ گیا سی میں وہ پانی پی لیا ہے تے پھر وہ میں ٹک کے رکھ دیتا ہے سبحان اللہ تے پھر میں انہوں کو آواز دے کے آکھیا تہاڈا اونٹ فلانی جگہ تے وہ گئے نے انہاں لبھیا ہے کہ وہ کہنے لگے ایس جنگل دے اندر محمد دی آواز کتھوں آ گئی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ قافلہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قافلہ بدھ والے دن چونکہ معراج ہے پیر دی رات فرمایا بدھ والے دن شام کے وقت ایک قافلہ مکے وچ پہنچ جائے گا انہاں کو پوچھ لینا کہ تسی جنگل وچ میری آواز سنی کہ کوئی نہ جویں میں دسیا تانوں اوتھوں اونٹ لبا کہ کوئی نہ جدوں تسی اپنے سامان کول واپس آئے تے پیالہ پانی والا خالی پایا کہ نہ پایا جے گلاں سچ ہون تے مان لینا میں سبحان اللہ وہ کہنے لگے وہ غیر ذالک کہ تو علاوہ کوئی اور دسو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام سی مرہ کو میں گزریا براق دی تیز رفتاری دی وجہ نال انہاں دا اونٹ ڈریا دسیا جڑا بندہ اونٹ تے سوار سی کوئی گریا زمین تے خدا کوٹو دی کلائی ٹوٹ گئی فرمایا ایک قافلہ بدھ والے دن کو پیر دے قدم کے پہنچ جائے گا دیکھ لینا گھٹ ٹوٹا ہے کہ نہیں سبحان اللہ یقین کر لینا ہونا کیا ہو غیر ذالک اور کسی قافلے کی گل سنو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام تنعیم کے کون سی گزرے وہ تے دیکھے کہ قافلہ پہ ہوتا ہے خاکی رنگ دے اونٹ انہوں نے خاکی رنگ دے اونٹ گھوڑے کاری تار تے لگے ہوئے نے اگر وہ قافلہ آ جائے انہوں کچھ لینا تصدیق کر لینا سبحان اللہ جنہاں دے نصیباں وچ ایمان سی انہاں منیا تے جنہاں دے نصیب سڑے سروں پھر نہیں نکالی بات لمبی میں صرف اتنے اپنی وقت زیادہ ہو کے میں سے بات پہ اختصار کرنا چاہنا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اونچی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں آپ کے نور ایک لٹے نا کافی آتے لوڑ نہیں دفتر اللہ تعالیٰ سب کو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے ٹھہرو ٹھہرو بھائیو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ